ناظرین، عالم اسلام میں بے شمار علمی و روحانی شخصیات گزری ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت جلیل القدر عالم، محدث، مربی، عظیم مصنف، مصلح وقت، مرشد روحانی، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ عرب و عجم میں آپ کو یکساں محبوبیت و مقبولیت حاصل تھی۔ مختلف علوم و فنون پر آپ کی دعوتی، تبلیغی، اصلاحی، علمی و تحقیقی عنوانات پر آپ کی تصنیفات و تالیفات ہیں جن کا اردو، عربی، فارسی اور دیگر زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ آپ کی تصانیف کی تعداد تقریباً 150 ہے۔ آپ کی شہر آفاق تصنیف فضائل اعمال، جو تبلیغی جماعت کا تبلیغی نصاب ہے، پوری دنیا میں بہت مشہور و مقبول ہوئی اور یہ پوری دنیا میں کثرت سے پڑھی اور سنی جانے والی کتاب ہے۔ اوجز المسالک الی موطا امام مالک بھی آپ کی بہترین اور طلباء اور علماء میں مشہور و مقبول کتاب ہے۔ آپ اسلامی دنیا کی مشہور علمی شخصیت شیخ الحدیث سے ملقب شیخ طریقت اور عظیم مصنف تھے۔ ایک مدت تک مظاہر العلوم سہارنپور کے شیخ الحدیث کے منصب جلیل پر فائز رہے۔ آپ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن رکین بھی تھے۔ تو آئیے آج کے اس MJZ بایوگرافی کے ایپیسوڈ میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، MJZ بایوگرافی کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 11 رمضان 1315 ہجری رات 11 بجے کاندھلا میں آپ کی والدہ کی سوتیلی نانی کے گھر میں ہوئی۔ آپ کے 2 نام رکھے گئے، محمد موسیٰ اور محمد زکریا۔ دوسرے نام محمد زکریا سے آپ نے شہرت عام پائی۔ آپ کے دادا کا نام مولانا محمد اسماعیل صاحب تھا۔ آپ کے دادا دہلی کے باہر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد کے قریب 64 کھمبے کے نام سے جو تاریخی عمارت ہے، اس کے سرخ فاٹک پر ایک عمارت میں رہا کرتے تھے۔ آپ کا قدیم آبائی وطن جھنجھانا تھا، لیکن پہلی بیوی کے انتقال کے بعد آپ نے مفتی الہی بخش صاحب کاندھلوی کے خاندان میں عقد ثانی کر لیا تھا، جس کی وجہ سے کاندھلا برابر آمد و رفت رہتی تھی اور وہ بھی وطن کی طرح ہو گیا تھا۔ ذکر و عبادت، مسافرین کی خدمت اور قرآن مجید کی تعلیم شب و روز کا مشغلہ تھا۔ میوات سے تعلق بھی آپ کی حیات میں شروع ہوا۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ تلاش و فکر میں نکلے کہ کوئی مسلمان آتا جاتا نظر پڑے تو اس کو مسجد میں لے آئے اور اس کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ لیں۔ چند مسلمان نظر آئے، ان سے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا مزدوری کے لیے۔ کہا کیا مزدوری ملے گی؟ انہوں نے مزدوری بتائی۔ فرمایا اگر اتنی مزدوری یہی مل جائے تو پھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے منظور کر لیا۔ آپ ان کو مسجد میں لے آئے اور نماز سکھانے اور قرآن پڑھانے لگے۔ یومیہ مزدوری ان کو دے دیتے اور ان کو پڑھنے اور سیکھنے اور نماز سکھانے اور قرآن پڑھانے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد نماز کی عادت پڑ گئی اور مزدوری چھوٹ گئی۔ یہ بنگلے والی مسجد کے مدرسے کی بنیاد تھی اور یہ پہلے طالب علم تھے۔ اس کے بعد 10-12 میواتی طالب علم برابر مدرسے میں رہتے اور ان کا کھانا مرزا الہی بخش مرحوم کے یہاں سے آتا تھا۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 3 صاحبزادے تھے۔ پہلی بیوی سے مولانا محمد صاحب جو سب سے بڑے بھائی تھے اور اپنے والد کے جانشین ہوئے۔ دوسری بیوی سے 2 صاحبزادے حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب بانی تبلیغ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام مولانا محمد یحییٰ صاحب تھا۔ آپ کو قرآن کریم اور درس حدیث سے بہت شغف تھا۔ خدمت خلق، حسن سلوک وظیفہ زندگی تھا۔ عربی ادب میں آپ کو اتنی مہارت تھی کہ نثر و نظم دونوں بے تکلف لکھتے تھے۔ آپ کے والد نے گنگو میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے دور حدیث پڑھ کر فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد انہی کی خدمت میں رہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مزید 5 سال گنگو میں ہی رہ کر خانقاہ شریف میں تدریس کے فرائض انجام دیے۔
پھر مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور منتقل ہو گئے اور وہاں تدریس کے فرائض انجام دیے۔ آپ کی اولاد میں ایک صاحبزادے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک صاحبزادی عائشہ شامل ہیں۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ حافظ یوسف صاحب کی صاحبزادی تھی۔ آپ بڑی نیک اور پابند صوم و صلات تھی۔ آپ کی والدہ آپ سے والہانہ محبت کرتی تھی۔ جب حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 2.5 سال کی تھی کہ وہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ گنگو چلے گئے، اس لیے کہ اس وقت آپ کے والد کا قیام گنگو میں تھا۔ بچپن میں آپ کو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت و محبت حاصل رہی۔ آپ 12 سال کی عمر تک گنگو میں رہے۔ والدہ صاحبہ کے ساتھ عارضی طور پر کاندھلا آنا جانا رہتا تھا۔ جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو اس وقت حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کے والد محترم حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو 7 سال کی عمر میں قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا تھا، لیکن حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 7 برس کی ہو گئی تھی، مگر اب تک بسم اللہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی دادی صاحبہ نے ایک مرتبہ اپنے لائق فرزند سے فرمایا کہ یحییٰ، اولاد کی محبت میں اندھے نہیں ہوتے، تو نے تو 7 سال کی عمر میں حفظ کر لیا تھا، یہ اتنا بڑا بیل پھر رہا ہے، آخر اس سے جوتے گٹوائے گا یا کیا کرائے گا؟ مولانا نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جب تک کھیلے اس کو کھیل لینے دیجیے، جس دن یہ کولہو میں سر دے گا قبر میں ہی نکلے گا۔ بالآخر وہ مبارک دن آیا کہ بچے کی بسم اللہ ہوئی۔ گنگوہ قیام تھا۔ اس زمانے میں مظفر نگر کے ایک نیک صالح بزرگ ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب مقیم تھے، جن کے ساتھ مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی نشست و برخاست رہتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے گنگوہ کے قیام کا ایک ہی مقصد معلوم ہوتا تھا، اور وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت تھی۔ حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کو انہی کے یہاں پڑھنے کے لیے بٹھایا، اور آپ نے قاعدہ بغدادی انہی سے ختم کیا۔ آپ نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن حفظ کیا۔ آپ فرماتے تھے کہ قرآن یاد کرانے کا والد صاحب کا طریقہ انوکھا تھا کہ ایک صفحہ یاد کرنے کو دے دیتے اور فرماتے کہ 100 مرتبہ پڑھو پھر چھٹی۔ اس طرح آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ 1328 ہجری تک یعنی 12-13 سال کی عمر تک گنگو قیام رہا۔ اس عرصے میں اردو کے دینی رسائل، بہشتی زیور وغیرہ اور فارسی کی ابتدائی کتابیں گنگو میں رہ کر پڑھی، جو زیادہ تر شفیق اور بزرگ چچا حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ عربی تعلیم کا باقاعدہ سلسلہ سہارنپور آ کر 1328 ہجری میں شروع ہوا۔ آپ کے والد محترم درسی کتب کے خلاف تھے، ان کا اپنا انداز تعلیم تھا۔ صرف و نحو کی درسی کتابیں خاص طرز اور ترمیم و اضافے کے ساتھ پڑھی، قافیہ کے ساتھ مجموعہ 40 اور پارہ ام کا ترجمہ پڑھایا۔ نفحت الیمن کے صرف باب ثالث کے قصائد پڑھے، اس کے بعد قصیدہ بردہ، قصیدہ بانت سعاد اور قصیدہ حمزیہ مقامات سے پہلے پڑھ لیے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً ہر سال کتب حدیث کے باقی ماندہ حصے کی تکمیل کرانے کے لیے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر مظاہر العلوم سہارنپور تشریف لے جایا کرتے تھے، لیکن 1328 ہجری میں مولانا کے اصرار اور تقاضے پر گنگوہ کا قیام ترک کر کے سہارنپور کا مستقل قیام اختیار فرما لیا اور مدرسے کے اساتذہ اور مدرسین میں شامل ہو گئے۔ یہ تعلق اعزازی تھا۔ اس طرح حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کا سلسلہ سہارنپور میں شروع ہو گیا۔ آپ نے بقیہ درسیات کی تکمیل کی۔ کتب منطق حضرت مولانا عبدالوحید صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ سے استاذ مظاہر العلوم، جو معقولات کے جید الاستعداد استاد تھے، اور زیادہ تر مولانا عبداللطیف صاحب ناظم مظاہر العلوم سہارنپور سے، جن کو معقولات سے خصوصی مناسبت تھی، پڑھی۔ آپ نے نصاب کی منتہیانہ کتب اپنے والد ماجد سے ختم کی۔ آپ کے والد ماجد کے یہاں
طالب علم کا مطالعہ کر کے سبق کو پورے طور پر حل کر کے لانے کی پابندی تھی۔ وہ صرف وہیں رہنمائی اور مدد فرماتے تھے جہاں طالب علم کی قوت مطالعہ اور فہم کی رسائی نہ ہو اور شرح و حواشی سے مدد نہ ملتی۔ اس طرح آپ نے اپنے والد سے درسیات کی تکمیل کی۔ آپ کے والد محترم کو تعلیم سے کہیں زیادہ تربیت کا اہتمام تھا۔ ان کے یہاں پڑھنے اور محنت کرنے سے زیادہ اس بات کی نگرانی ہوتی تھی کہ شیخ کسی لڑکے یا اپنے کسی رفیق یا کسی نوجوان کے ساتھ بے تکلف نہ ہو اور کسی سے ان کا خلا ملا نہ ہونے پائے۔ اس پر ان کی بڑی کڑی نگاہ رہتی تھی کہ شیخ کسی سے ہنستے بولتے یا کسی ساتھی یا اہل محلہ سے راہ و رسم تو نہیں پیدا کرتے۔ راستہ چلتے اگر کوئی ان کو خصوصیت کے ساتھ سلام کرتا یا ایک نماز سے زیادہ نمازوں میں کوئی ہم عمر یا نوجوان دو ایک بار ان کے برابر کھڑا ہو جاتا تو اس پر جواب طلب ہوتا اور تنبیہ کی نوبت آتی۔ اس ڈر سے آپ بھی اس کی بڑی احتیاط رکھتے اور سب سے الگ تھلگ اپنے کام میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کے والد صاحب کی احتیاط اتنی بڑی ہوئی تھی کہ اپنے یا آپ کے چچا حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمراہی کے بغیر مدرسے سے باہر جانے یا مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہ تھی۔ 7 محرم الحرام 1332 ہجری کو ظہر کی نماز کے بعد مشکات شریف شروع ہوئی۔ پہلے حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے غسل فرمایا اور پھر مشکات شریف کی بسم اللہ کرائی، خطبہ پڑھا، پھر قبلہ رو ہو کر دیر تک دعا کی۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو نہیں معلوم ہو سکا کہ والد صاحب نے کیا کیا دعائیں کی، لیکن میری ایک ہی دعا تھی اور وہ یہ کہ حدیث کا سلسلہ دیر سے شروع ہوا، اللہ کرے کبھی چھوٹے نہیں۔ 1333 ہجری میں دور حدیث کی ابتدا ہوئی۔ یہی سال تھا جب حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے طویل قیام کے ارادے سے حجاز کا قصد کیا۔ آپ کا خیال تھا کہ مجھے نہ ملازمت کرنی ہے اور نہ کوئی عجلت ہے، 1 سال میں دور حدیث مکمل کرنے کی کوئی پابندی نہیں، اس لیے اپنے والد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں ابو داؤد شریف شروع کر دی۔ ترمذی شریف کو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی واپسی پر ملتوی رکھا، لیکن بعض اسباب کی بنا پر ترمذی، بخاری اور بقیہ کتب صحاح والد صاحب ہی سے پڑھی۔ یہ سال بڑی محنت اور انہماک کا تھا۔ اس کا بڑا اہتمام تھا کہ کوئی روایت بھی بے وضو نہ پڑھی جائے۔ شوال 1333 ہجری میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ طویل قیام کے ارادے سے حجاز کا قصد فرما رہے تھے اور لوگ کثرت سے بیعت ہو رہے تھے۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی طرح سے دیکھا دیکھی اپنے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا۔ حضرت سے عرض کیا، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب میں مغرب کے بعد نفلوں سے فارغ ہو جاؤں گا اس وقت آ جانا۔ مولانا عبداللہ صاحب گنگوہی جو خلافت سے سرفراز ہو چکے تھے، انہوں نے بھی تجدید کی درخواست کر رکھی تھی۔ آپ نے فراغت کے بعد دونوں کو قریب بلایا اور اپنے دونوں ہاتھ دونوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیے اور بیعت کے الفاظ کہلوانا شروع کیے۔ مولانا عبداللہ صاحب نے ہچکیوں کے ساتھ دہاڑے مارنا شروع کیا، جس کا اثر حضرت پر بھی تھا۔ حضرت کی آواز بھرا گئی۔ اس وقت حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ یہ آواز سن کر منڈیر پر دیکھنے کے لیے آئے۔ دیکھا تو مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیعت ہو رہے ہیں۔ اس پر مولانا کو تعجب اور احساس ہوا کہ بلا علم و اطلاع کے انہوں نے اتنا بڑا کام کر لیا، لیکن حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جرأت کی بڑی تصویب فرمائی اور بہت دعائیں دی۔ 1345 ہجری میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے قیام مدینہ کے دوران بڑے اہتمام سے چاروں سلسلوں میں بیعت و ارشاد کی اجازت فرمائی اور اپنے سر سے امامہ اتار کر مولانا سید احمد کو دیا کہ وہ اسے مولانا زکریا کے سر پر باندھے۔ جب وہ امامہ سر پر باندھا گیا تو نئی ذمہ داری کے احساس سے شیخ کی شدت رقت سے چیخیں نکل گئی۔ مدینہ سے واپس ہندوستان آ کر کافی عرصے اس اجازت کو مخفی رکھا اور اہل تعلق کو اس کا علم نہ ہو سکا۔
لیکن حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشہیر کر دی، پھر بھی عرصے تک بیعت لینے سے انکار کرتے رہے، لیکن حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے اس کا سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلے خاندان کی بیویاں بیعت ہوئی، پھر رفتہ رفتہ اہل صلاح و علم کا رجوع ہوا اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا جو آخر زندگی تک قائم رہا۔ آپ کے والد محترم کی وفات کے سانحہ عظیم کو آپ نے اپنی نوعمری کے باوجود ضبط و تحمل اور قوت ایمانی سے نہ صرف برداشت کیا جو اہل یقین اور اصحاب نسبت کی شان ہے، بلکہ پورے خاندان اور غمزدہ گھر کے لیے تسکین اور تقویت کا ذریعہ بن گئے۔ آپ کے والد نے 8,000 کا قرض چھوڑا تھا۔ آپ نے اس موقع پر بڑی مردانگی اور بلند ہمتی کا ثبوت دیا۔ جن کا بھی علم ہو سکا ان کو فوراً یہ خطوط لکھ دیے کہ مرحوم قرضہ سے بری ہیں، وہ قرضہ میرے ذمے ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 19 سال کی تھی۔ عام طور پر سب قرض خواہوں کو قدرتاً یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ رقم ضائع ہو جائے گی، اس لیے بہت شدت سے مطالبے شروع ہو گئے۔ آپ ایک سے لے کر دوسرے کو ادا کر دیتے تھے۔ یہ سال بہت شدت کا گزرا۔ آپ کے والد کا قرض تو 2-3 مہینے میں ختم ہو گیا اور وہ اس سے بالکل سبکدوش ہو گئے۔ البتہ آپ مقروض ہو گئے۔ 1344 ہجری تک اس قرضے کا جو آپ کے والد کے قرض کی ادائیگی میں ہو گیا تھا 1000 شیخ کے ذمے باقی تھا، جس کی ادائیگی 1344 ہجری میں حج کے سفر کے موقع پر مولانا نصیر الدین صاحب کے حوالے کر کے گئے تھے، جو اس وقت ناظم کتب خانہ تھے۔ ذی قعدہ 1334 ہجری میں جب آپ کے والد محترم حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب نے انتقال فرمایا تو صدمے کی شدت اور محبت کے جذبے سے لائق فرزند کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بس اب دوبارہ بخاری ترمذی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے واپسی پر حکم فرمایا کہ ترمذی و بخاری دوبارہ پڑھنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ طبیعت بالکل نہیں چاہتی تھی، لیکن انکار کی کوئی صورت نہ تھی۔ اسی دوران میں خواب میں دیکھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بخاری پڑھ لو۔ سوچتا رہا کہ حضرت مالٹا میں اسیر ہیں، ان سے پڑھنے کہاں جاؤں۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب سنا تو فرمایا کہ اس کی تعبیر یہی ہے کہ مجھ سے دوبارہ پڑھو۔ بالآخر حضرت کے یہاں کتابیں شروع ہوئی۔ یہ سال انتہائی انہماک کا دور تھا۔ فرماتے ہیں کہ جہاں تک مجھے یاد ہے شب و روز میں 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ سونا نہیں ہوتا تھا۔ ساری رات شروع حدیث کا مطالعہ کرتے اور سبق میں پورے طور پر تیار ہو کر جاتے۔ اس محبت و انہماک اور فطری سعادت اور خوشبختی نے حضرت کی نظر انتخاب کو متوجہ کر لیا اور وہ تقریب پیدا ہوئی جو شیخ کامل کے قرب و اختصاص اور استاد فاضل کے انتخاب و اعتماد کی موجب ہوئی، اور اس سے شیخ کی زندگی میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا جو ان کے مستقبل کی کامیابیوں اور اقران و اماثل میں خصوصیت و امتیاز کا راز ہے۔ 1 محرم 1335 ہجری کو آپ کا بحیثیت مدرس مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں تقرر ہوا اور 15 روپے تنخواہ مقرر ہوئی۔ ابتداءً 2 سبق اصول الشاسی اور علم الصیغہ منتقل ہو کر آئے۔ اس کے علاوہ 4-5 سبق نحو و منطق اور فقہ اور عربی کی ابتدائی کتابوں کے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی اور مدارس کی روایات اور دستور کے لحاظ سے ان کو اصول الشاسی گویا قبل از وقت مل گئی تھی، لیکن بہت جلد آپ نے اپنی محنت، ذہانت اور مطالعہ و تیاری سے اپنی غیر معمولی اہلیت اور استحقاق کا ثبوت دیا، اور طلباء اتنے مطمئن اور گرویدہ ہوئے کہ انہوں نے پڑھا ہوا حصہ بھی شیخ سے دوبارہ پڑھنے کی خواہش کی۔ اگلے تعلیمی سال شوال 1335 ہجری میں پہلے سال سے اونچی اور درسی و فنی لحاظ سے اہم کتابیں پڑھانے کو ملی۔ تیسرے سال شوال 1336 ہجری میں مقامات حریری اور سبع معلقہ بھی درس میں آئی۔ سبع معلقہ منتظمین نے بڑے شک و تذبذب کے ساتھ دیا تھا۔ اس جماعت میں وہ طلبہ بھی تھے جو حدیث کے بعض اسباق میں آپ کے ہم درس رہے تھے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد مدرسے کے قابل احترام اور مخلص ناظم مولانا عنایت الہی صاحب نے ان لفظوں میں آپ کی کامیابی کا اعتراف کیا کہ مولوی زکریا تم نے تو میری آنکھیں نیچی کر دی۔ 1337 ہجری میں ہدایہ اولین
حماسہ وغیرہ اور رجب 1341 ہجری میں بخاری شریف کے 3 پارے بھی حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم و اصرار سے منتقل ہو کر آئے اور ان کے پڑھانے میں بھی آپ سے غیر معمولی اہلیت، قوت مطالعہ اور فنی مناسبت کا اظہار ہوا۔ اس کے بعد آپ کو مشکات مل گئی اور 1344 ہجری تک مشکات آپ کے زیر درس رہی۔ 26 سال کی عمر میں بخاری شریف اور حدیث کی دیگر کتابیں، نسائی شریف، موطا امام محمد، ابو داؤد شریف وغیرہ کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی شروع فرما دیا۔ شیخ الحدیث کا لافانی لقب آپ کو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمایا تھا، جو آپ کے نام کا قائم مقام بلکہ آپ کی پہچان و شناخت بن گیا۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے قرابت کا یہ عالم تھا کہ ایک اجنبی نے میرے ہر وقت کی حاضری پر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، یہ حضرت کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، صاحبزادے سے بڑھ کر؟ آپ کے والد محترم حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ کو ہمیشہ بخار رہتا تھا۔ اس اثناء میں آپ کی والدہ کے اصرار پر مولانا رؤوف الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی صاحبہ سے نسبت نکاح طے پا گیا۔ مولانا رؤوف الحسن صاحب کی دوسری صاحبزادی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح میں تھی۔ اس طرح آپ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چچا اور بھتیجا اور آپس میں ہم زلف ہوئے۔ 1335 ہجری میں آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی پہلی اہلیہ محترمہ کی وفات، جو مولانا رؤوف الحسن صاحب کی صاحبزادی تھی، 5 ذی الحجہ 1355 ہجری 17 فروری 1937 عیسوی میں ہوئی۔ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے قلب پر اس کا طبعی اثر تھا اور ان کی طبیعت اب بالکل یکسوئی اور علمی و تصنیفی انہماک کی طرف مائل تھی اور عقد ثانی کا کوئی خیال نہیں تھا، لیکن شفیق چچا نے، جو باپ کے قائم مقام تھے، آپ کے اس تجرد کو پسند نہیں کیا۔ دوسرے شفیق بزرگوں کی بھی یہی خواہش تھی کہ آپ کا گھر پھر آباد ہو، اس لیے 4 مہینے بھی پورے نہیں گزرے تھے کہ آپ کا عقد ثانی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ صاحبہ سے 8 ربیع الثانی 1356 ہجری 18 جون 1937 عیسوی کو ہو گیا۔ نکاح نظام الدین دہلی میں ہوا۔ اس موقع پر حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو سہارنپور اسٹیشن پر معلوم ہوا تو پیغام بھیجا کہ نکاح میں ہی پڑھاؤں گا۔ چنانچہ دہلی تشریف لائے اور بعد نماز جمعہ نکاح پڑھایا۔ 1338 ہجری میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ حج کا ارادہ کیا تو آپ بھی حضرت کے ساتھ حج پر تشریف لے گئے۔ شعبان 1338 ہجری کو روانہ ہوئے۔ بمبئی میں اپنے تمام رفقا کو دعوت بعام پر بلوایا۔ بحری سفر تھا، راستے میں رمضان کا مہینہ آیا۔ تراویح کا اہتمام جہاز ہی میں کیا۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرات نے قرآن سنایا۔ مکہ معظمہ حاضری ہوئی تو مولانا محب الدین نے جلد ہندوستان جانے کا مشورہ دیا اور فرمایا کہ یہاں تو قیامت آنے والی ہے۔ مولانا محب الدین حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز خلیفہ اور بڑے صاحب کشف و ادراک بزرگ تھے۔ مکہ میں قیامت سے مراد شریف مکہ حسین بن علی کی بغاوت اور نجدیوں کے حملے کی طرف اشارہ تھا۔ اس زمانے میں حجاز میں سخت بے امنی تھی۔ مدینہ طیبہ کے راستے میں قافلوں کو بے دھڑک دن دہاڑے لوٹ لیا جاتا تھا۔ حجاج بہت سخت خطرات و مصائب کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچتے تھے۔ شوال کا مہینہ شروع ہوا۔ آپ قافلے کے امیر مقرر ہو کر مدینہ حاضری کے لیے پہنچے، تاہم راستہ سکون سے طے ہوا۔ مدینہ میں 1 ماہ تک قیام کیا۔ محرم 1339 ہجری میں سہارنپور واپسی ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ نے اور بھی حج کیے۔ مدینہ منورہ قیام سے قبل 7 حج کر چکے تھے۔ شوال 1341 ہجری 1923 عیسوی سے کتب حدیث کی تدریس کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جو 1388 ہجری 1968 یا 1969 عیسوی تک جاری رہا۔ اس کے بعد نزول الماء کی وجہ سے
تدریس کا سلسلہ چھوٹ گیا لیکن تالیف کا سلسلہ جاری رہا۔ تدریس کا سلسلہ اگرچہ 1388 ہجری سے معذوری کی بنا پر موقوف ہو گیا، لیکن مسلسلات کی اجازت دینے کا سلسلہ سہارنپور کے قیام کے آخر تک جاری رہا۔ 23 رجب 1390 ہجری کو مسلسلات کے موقع پر تقریباً 1500 کا مجمع ہو گیا تھا، جس میں اکابر و خاص بھی بہت جمع ہو گئے تھے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ درس رواجی مدرسین کی طرح نہ تھا، اور حدیث کی محبت ان کے رگ و پے میں سرایت کر دی گئی تھی۔ ان کی راحت ہی اس میں تھی کہ حدیث کا درس دیں اور حدیث کے متون و شروح کا مطالعہ کریں، موطا کی شرح لکھیں اور صحیح بخاری کے ابواب و تراجم میں غور کیا کریں اور امام بخاری کے مقاصد کی تہ تک پہنچے۔ سنن ابی داؤد کی شرح بذل المجہود کی تالیف و تصنیف میں اپنے شیخ کے ساتھ 10 سال تک کام کیا تھا اور سالہ سال اس کا درس بھی دیا تھا، اس لیے امام ابو داؤد کے تراجم پر بھی گہری نظر تھی اور سنن ابی داؤد کی احادیث پر بہت زیادہ عبور تھا، اور قال ابو داؤد کی دل لگتی تشریح فرماتے تھے۔ آپ کے درس حدیث کا کیف انہی حضرات کو معلوم ہے جنہوں نے اس میں شرکت کی۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ سے یہ لکھ کر بھیجا تھا کہ مولوی زکریا کو جو علم حدیث میں تبحر ہے، میں اس کو جانتا ہوں۔ اس تبحر کا مظاہرہ برابر اسباق حدیث میں ہوتا رہا، خاص کر صحیح بخاری کے درس میں تو یہ سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا امڑ آتا تھا۔ صحیح بخاری شریف کے ایک ایک پارے کی علیحدہ علیحدہ جلدیں بنوا رکھی تھی۔ آپ کا درس عشق نبوی و حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہوتا تھا۔ جس کیف و سوز و گداز سے پڑھاتے تھے وہ ناقابل بیان ہے۔ اس کا اثر پورے مجمع پر غیر معمولی ہوتا تھا، کبھی آہو بکا کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ خصوصاً مرض الوفات کی حدیث جس وقت پڑھتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آج ہی سانحہ ارتحال پیش آیا ہے۔ حضرت اقدس پر بے اختیار گریہ طاری ہو جاتا، عبارت پڑھنی مشکل ہو جاتی اور طلباء و سامعین پر آہو بکا کا عالم ہوتا۔ آپ کے درس میں جملہ ائمہ سلف اور ائمہ مجتہدین و محدثین کے ساتھ انتہائی ادب و عظمت کا معاملہ رہتا تھا۔ آپ کو سفروں سے صرف عدم مناسبت ہی نہ تھی، بلکہ ایک طرح سے وحشت و اضطراب ہوتا تھا، جو بچپن سے لے کر جوانی تک کی تربیت اور حالات کا نتیجہ تھا، اور شاید اللہ تعالیٰ کو ان سے تصنیف و تالیف اور ارشاد و تربیت کا جو کام لینا تھا، اس کی حکمت و مصلحت کا بھی تقاضا تھا کہ ان کو یکسوئی کے ساتھ کام کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے۔ لیکن اس عزلت پسندی یکسوئی کے ساتھ جو ان کی طبیعت ثانیہ بن گئی تھی، حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ضلع سہارنپور، میرٹھ، مظفر نگر، مراد آباد، بریلی اور میوات کے چھوٹے چھوٹے سفر ان حضرات کی رفاقت، اہل مدارس کے جلسوں اور تبلیغی اجتماعات کی شرکت کے لیے وقتاً فوقتاً کرنے پڑتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے تبلیغ و دعوت کے سلسلے میں ہندوستان سے باہر بہت سے ایشیائی، افریقی اور یورپی ملکوں کا سفر کیا۔ ہر جگہ آپ کے شاگرد اور عقیدت مند موجود تھے۔ آپ شریعت و طریقت کے جامع، علم و عمل اور زہد و تقوی کے مینار تھے۔ زندگی بھر درس و تدریس، تبلیغ و ارشاد اور اصلاح و تربیت میں مصروف رہے۔ ہزاروں نے آپ سے کسب فیض کیا۔ آپ کے یہاں اتباع سنت اور عظمت سلف کا خاص اہتمام تھا۔ آخری دور میں آپ کی ذات مرجع خلائق تھی۔ 1370 ہجری 1950 عیسوی سے 1382 ہجری 1962 عیسوی تک دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن رہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم محدث تھے۔ آپ کی خدمات حدیث جہاں تدریس کی صورت میں ظاہر ہوئی اور سالہ سال بخاری اور سنن ابی داؤد پڑھائی اور مشکات المصابیح وغیرہ کا درس دیا، وہاں آپ نے تالیفات کا عظیم ذخیرہ بھی چھوڑا۔ آپ کی تالیفات 150 کے قریب ہے، جو اکثر حدیث اور کتب حدیث اور روات حدیث سے متعلق ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بذل المجہود میں آپ کو ساتھ لگا کر محدث بھی بنا دیا اور مصنف بھی، نیز مرشد و مصلح بھی۔ آپ نے بذل المجہود ختم ہونے سے پہلے ہی موطا امام مالک کی شرح لکھنا شروع کر دی تھی۔
پھر سہارنپور تشریف لائے تو شرح معطا کی تالیف برابر جاری رہی، جس میں 30 سال سے کچھ زائد خرچ ہو گئے اور درمیان میں بہت سے چھوٹے بڑے رسالے بھی تالیف ہوتے رہے۔ آپ کی جتنی بھی مطبوعہ تالیفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب ہی مقبول و متداول ہیں، ہزار طبع ہوتی ہیں اور ہاتھوں ہاتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی مقبولیت عامہ کی طرح آپ کی کتابیں بھی ہند و بیرون ہند پورے عالم میں شہروں میں، بستیوں میں اور جنگلوں میں پہنچی ہوئی ہیں اور بڑی رغبت اور شوق کے ساتھ پڑھی اور سنی جاتی ہیں۔ آپ کی بعض کتابیں یہ ہیں: حواشی کلام پاک، تحفۃ الاخوان، اوجز المسالک الی موطا امام مالک، یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی معروف و مشہور کتاب موطا کی ضخیم شرح ہے۔ الکوکب الدری علی جامع الامام ابی عیسیٰ الترمذی، لامع الدراری علی جامع البخاری، الابواب والتراجم 6 جلدیں، خصائل نبوی شرح شمائل ترمذی، شذرات الحدیث، تقریر نسائی شریف، تقریر مشکات، حواشی بذل المجہود، فضائل قرآن مجید، فضائل رمضان، فضائل تبلیغ، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل حج، فضائل صدقات، فضائل تجارت، فضائل درود شریف، حکایات صحابہ، معجم المسند للامام احمد، الاعتدال فی مراتب الرجال، تاریخ مشائخ چشت، تاریخ مظاہر، آپ بیتی، قرآن عظیم اور جبریہ تعلیم، رسالہ اسٹرائک، فتنہ مودودیت، فضائل زبان عربی، تقریر بخاری شریف، اکابر علماء دیوبند، موت کی یاد، شریعت و طریقت کا تلازم، اکابر کا رمضان، تبلیغی جماعت پر چند عمومی اعتراضات اور ان کے مفصل جوابات، داڑھی کا وجوب، شرح الفیہ، جز حجۃ الوداع والعمرات، اردو شرح سلم، مجموعہ وصایا امام اعظم۔ آپ نے اکثر کتابیں اردو میں تحریر فرمائی ہیں اور چند کتابیں عربی میں۔ ہند و پاک اور بنگلہ دیش میں تو اردو جاننے والے بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ ان ممالک کے رہنے والوں نے ان کتب سے بہت زیادہ نفع اٹھایا اور آپ کی کتابوں کو بار بار بڑی تعداد میں شائع کیا۔ لیکن جن علاقوں میں اردو زبان عام نہیں تھی، خصوصاً یورپ، امریکہ، افریقہ کے اہل علم نے اپنی اپنی زبانوں میں حضرت شیخ کی کتابوں کے تراجم شائع کیے۔ تقریباً 30 زبانوں میں آپ کی کتابوں کے تراجم شائع ہوئے ہیں، جیسے عربی، فارسی، بنگلہ، گجراتی، تامل، ملیالم، ہندی، ترکی، سندھی، کشمیری وغیرہ۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مدت العمر کی تمنا تھی کہ مدینہ طیبہ جا کر رخت سفر کھول دیں اور جن کی سنت و شریعت اور حدیث کی ساری عمر خدمت کی اور ان کے دامن سے وابستہ رہے، انہی کے قدموں میں بقیہ زندگی گزار دیں۔ ان کے محبوب شیخ و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی آرزو و کوشش تھی۔ اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ اب جب کہ ضعف بصارت اور مختلف قسم کی معذوریوں کی وجہ سے درس و تدریس اور براہ راست مطالعہ اور تصنیف کا موقع بھی نہیں رہا تھا، اس تمنا میں مزید شدت قوت پیدا ہو گئی۔ بالآخر 18 ربیع الاول 1393 ہجری 23 اپریل 1973 عیسوی کو اس نیت سے حجاز کے لیے روانہ ہو گئے اور مدینہ میں مستقل قیام ہو گیا، جو باب النساء کے بالمقابل مسجد شریف سے مشکل سے چند قدم کے فاصلے پر ہے، اس لیے مسجد نبوی میں حاضری اور نمازوں میں شرکت آسان تھی۔ شیخ پہلے اقدام عالیہ میں حاضر رہتے تھے، لیکن اس مرتبہ پاؤں کی معذوری کی وجہ سے مشرقی دیوار کے برابر باب جبرائیل سے ملحق جو چبوترا ہے، اس کو مستقر بنایا۔ یہاں اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شیخ نے مہینوں قیام کیا اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے برادر بزرگ حضرت مولانا سید احمد صاحب فیض آبادی کی شفقتوں اور میزبانیوں کا لطف اٹھایا، جو سالہ سال تک گنگوں میں ان کے والد ماجد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق خاص اور شریک دسترخوان رہے۔ شاہ فیصل نے بھی آپ کا اعزاز و اکرام کیا اور آپ نے مہاجر مدنی بن کر مدینہ میں قیام کیا۔ مدینہ کے قیام کے دوران ہی آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ اسی حالت میں 12 نومبر 1981 عیسوی کو
آپ مدینہ طیبہ سے ہندوستان تشریف لائے اور 20 روز دہلی میں قیام رہا۔ مرض کا اشتداد اور ضعف کا شدید غلبہ ہوا اور صحت بہت نازک مرحلے پر پہنچ گئی۔ اہل تعلق اور اہل الرائے کا مشورہ اور اصرار ہوا کہ دہلی میں کسی ایسے اسپتال میں داخل کیا جائے جہاں پوری ذمہ داری و ہمدردی کے ساتھ علاج ہوتا ہو۔ چنانچہ ہولی فیملی میں داخل کرنے کا مشورہ ہوا اور وہاں پر مکمل طبی معائنہ، ضروری ایکس رے اور ہر طرح کے امتحانات ہوئے۔ معالجین کو کینسر کا شبہ تھا۔ کئی بار ضعف کی وجہ سے خون چڑھانے کی نوبت آئی اور متعدد بار امید و بیم کی حالت پیدا ہوئی۔ ہولی فیملی سے شیخ حافظ کرامت اللہ صاحب کی کوٹھی میں تشریف لائے جہاں آرام و علاج کی سب سہولتیں تھیں۔ 4 صفر 1402 ہجری 2 دسمبر 1981 عیسوی کو سہارنپور تشریف لے گئے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی آرزو اور مخلصین کی دعائیں قبول فرمائیں اور شیخ اپنے خدام اور رفقائے خاص کے ساتھ 18 ربیع الاول 1402 ہجری 16 جنوری 1982 عیسوی کو براہ کراچی جدہ کے لیے روانہ ہوئے اور وہاں سے بخیریت مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ علالت اور علاج کا سلسلہ جاری رہا۔ خدام کو ہندوستان میں کبھی تشویشناک کی اطلاعات اور کبھی امید افزا خبریں ملتی رہی۔ بالآخر 24 مئی 1982 عیسوی کو 5:40 پر مغرب سے پہلے انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مغرب کے بعد غسل دیا گیا جو مولانا محمد یوسف صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایات اور مشوروں سے دیا گیا۔ غسل کے وقت خدام کا بڑا مجمع موجود تھا، لہٰذا پہلے مشورے کے مطابق جنازہ باب السلام سے حرم شریف لے جایا گیا۔ عشاء کے فرضوں کے متصل بعد یہاں کی عام روایت کے مطابق حرم شریف کے امام شیخ عبداللہ زاحم نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع کی طرف باب جبرائیل سے نکل کر چلے۔ ہجوم بے پناہ تھا، ایسا ہجوم کسی اور کے جنازے میں شاید ہی دیکھا گیا ہو۔ قبر شریف حضرت کی منشا کے مطابق اہل بیت کے احاطے اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر شریف کے قریب کھودی گئی۔ آپ کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب اور الحاج ابو الحسن قبر شریف کے اندر اترے اور اس کو بند کیا۔ اس طرح حضرت اقدس کی دیرینہ تمنا پوری ہوئی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ تدفین کے بعد حضرت کے ایک مجاز نے دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے فتح لہ ابواب الجنت الثمانیہ، یعنی ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ آپ نے اپنے پسماندگان میں اہلیہ محترمہ، ایک صاحبزادے حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور 5 صاحبزادیاں چھوڑی تھی۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی حسنات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کو یہ بایوگرافی کیسی